پہلا سوال شریف چودھری صاحب دستگیر سوسائٹی سے پوچھتے ہیں، آج کل ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ میرے صاحب آپ شروع کیجیے گا۔ عام طور پہ ہارٹ فیل سے جو آج کل مطلب لیا جاتا ہے وہ کارنری تھرمبوسس کا لیا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو عمر کا تقاضا ہے، جس کی وجہ سے جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں کیلشیم وغیرہ چونا وغیرہ جم جاتا ہے اور ان کا سوراخ جو ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ تو کسی وجہ سے مثلا پانی کم جسم میں ہونے سے یا کسی بیماری سے یا ڈائبٹیز وغیرہ سے یا کسی سے وہ خون جو ہے اس نالی میں جم جاتا ہے، تو جس حصے میں وہ شریان خون پہنچاتی ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہارٹ کا دل کا جو حالت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس کو عام طور پہ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک اور بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ہارٹ میں مختلف جو ویلو ہوتے ہیں، اگر ان کی بیماری ہیں تو آہستہ آہستہ ہارٹ جو ہے پہلے وہ بڑھتا رہتا ہے، کام چلاتا رہتا ہے، لیکن آخر کار جب مسلز یا اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں کمزور پڑتے جاتے ہیں تو ہارٹ جو ہے وہ آخر کار فیل کرتا ہے۔ تو وہ ہارٹ فیل جو ہوتا ہے وہ تو عموماً بتدریج ہوتا ہے۔ یہ جو کارنری تھرمبوسس کا ہوتا ہے یہ عموماً یکدم ہوتا ہے۔ عام طور پہ کارنری تھرمبوسس جو ہوتا ہے یہ سوتے میں ہوتا ہے یا جب آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے، چلتے پھرتے کم ہوتا ہے۔ میں صاحب آپ کو اس خیال سے اتفاق ہے کہ آج کل قلب کی بیماریوں میں اضافہ ہوا؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ آگے سے یہ قلب کی بیماریاں زیادہ ہیں، لیکن اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل قلب کی بیماریاں زیادہ ہوئی ہیں، دوسرے یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قلب کی طرف بتائی جاتی ہیں۔ مثلا بہت سے جو دماغی حالت ہوتی ہے یا نفسیاتی حالتیں ہوتی ہیں ان کے جو سمٹمز یا ان کی حالت ہوتی ہے وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، تو اس حالت میں وہ اصل دل کی بیماری نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی بیماری ہے۔ دوسری وجہ ہے خاص طور پہ دل کی بیماریاں، اس کا میرے خیال میں جو ایک بہت وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ خوراک اور کم ورزش۔ عام طور پہ آج کل لوگ خوراک کافی کھاتے ہیں، میرا اس سے مطلب ہے جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں جن کو خوراک کافی مہیا ہوتی ہے اور یہ ہارٹ ڈیزیز ہوتی بھی ان میں زیادہ ہے، تو خوراک تو زیادہ ہوتی ہے لیکن آج کل جو وسائل ہیں چلنے پھرنے کے یا کسی جگہ پہنچنے کے وہ سوائے کار اور دوسری چیزوں کے اور ہے نہیں، پیدل تو لوگ چلتے نہیں، تو اس سے ہارٹ پہ زیادہ زور پڑتا ہے اور جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں وہ چونا وغیرہ بھی زیادہ جمتا ہے اور کولیسٹرول جس کو کہتے ہیں وہ بھی زیادہ جمتا ہے جی، تو اس لیے آج کل یہ بیماری زیادہ نظر آتی ہے۔ آج کی محفل میں ڈاکٹر صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان سے میں دریافت کروں گا کہ سرجن کو بھی ہارٹ فیلئر سے تعلق ہوتا ہے؟ ہم کو اس سے بہت دلچسپی ہے۔ ہر آپریشن میں جو اس سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ ایک اپنی حرکت بند کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کارڈیک شاک یا کبھی اور دوسرے ٹیکنیکل ورڈ سے استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ فوراً اس کو مساج دیتے ہیں۔ اب مساج اگرچہ آپریشن ہوتا رہتا ہے پیٹ کے باہر تب تو اوپر سے مساج کرتے ہیں چھاتی کے اوپر سے، یا اگر پیٹ کھلا ہوا ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر سے، اور جو ڈایافرام ہوتا ہے اس کو کاٹ کر ہارٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو ہارٹ کی حرکت ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کارڈیک فیلئر جو ہوتا ہے یہ کوئی شریاں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے رکاوٹ سے، بلکہ یہ نرو کی وجہ سے ہوتا ہے، شاک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اپنا کام لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد سے اور تدابیر سے اس کو چالو کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں صدیقی صاحب کتنے فیصدی آپریشن میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ
ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا آپریشن ہے. 1000 میں سے ایک 1000 میں ہو ہی جاتے ہیں کئی ایک کیسز, اور اگر یہ چیز پتہ لگ گئی فوراً اور فوراً اس کی تدبیر کر دی گئی تو بچا لیتے ہیں ہم لوگ. اور اگر 10 یا 12 منٹ سے اوپر اگر یہ کارڈیک اریسٹ رہا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر ہارٹ ریوائیو نہیں کرتا. 10-12 منٹ کے اندر اگر ہاتھ پڑ گیا ہارٹ کے اوپر, اس کو مساج شروع ہو گئی اور بھی تدابیر اگر اس کے ساتھ چلیں تو یہ کہ ہارٹ اپنا ایکشن لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد سے چل ہو جاتا ہے. اس کی حرکت دوبارہ جاری کرنے کے لیے علاوہ مالش کے ایک بجلی اور مشینیں بھی ہیں, الیکٹرک مشینیں بھی ہیں اس کی, وہ ٹیکنیکل میں اوائڈ کرتا ہوں. اس کے لیے کارڈیک اسٹیمولیٹرس ہیں اور مشینیں ہیں جس کے ذریعے وہ اور بھی اس کو شاک دیا جا سکتا ہے. لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو فوراً ہاتھ میں لے لیا جائے ہارٹ کو, اور اس کو اس کی حرکت کو مصنوعی طریقے سے چالو کیا جائے. یہ میڈیکل وارڈز میں بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایڈرینلین انجیکٹ کرتے ہیں. آپ کا کچھ اثر ہے آپ کے آپریشن تھیٹرز میں؟ وہ بھی کرتے ہیں ایڈرینلین, لیکن ایڈرینلین اثر کرتا ہے شروع میں. ایک مرتبہ جب ہارٹ بند ہو گیا پھر ایڈرینلین وغیرہ کام نہیں کرتی زیادہ, یہ تو پہلے کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر نہیں چلا تو پھر یہ مساج کرنا پڑتا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہارٹ اریسٹ بند رہے کافی دیر تک تو اس کا دماغ پہ کچھ اثر ہوتا ہے؟ فوراً ہو جاتا ہے. وہی میں نے کہا 12 منٹ 10 منٹ دیٹ از دا لمٹ. 12 منٹ کے اوپر اگر گیا اس کے معنی خون کے دوران برین کے اوپر بھی اور اعضاء میں بھی تو رکی رہی, اس سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. سب سے پہلا ڈیمیج ہوتا ہے وہ برین پہ ہوتا ہے. برین کے اوپر برین پہ ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ کسی نے اپنی رائے دی ہوئی تھی کہ 4 منٹ تک اثر نہیں ہوتا, اس کے بعد پھر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کے 12 منٹ تک میکسیمم 12 ہے. میکسیمم 12 4 منٹ سے تک گویا سہ سکتا ہے. بالکل سہ سکتا ہے. جی 4 منٹ تو کافی لمبا وقت ہے. کافی لمبا. ڈاکٹر حبیب الرحمان خان صاحب, آپ سے سوال ہے کہ آج کل جو قلب کے امراض ہو رہے ہیں اس کے متعلق عموماً لوگوں کو کتنی علمیت ہے؟ آج کل چونکہ علم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صحت کے مختلف اصولوں کے متعلق لوگوں کو آگاہ بھی کیا جائے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ فوت ہو جایا کرتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیسے فوت ہو گئے. اب طریقہ تشخیص بہتر سے بہتر ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ایسی جگہ جہاں کہ یہ پہلے یہ انتظامات نہیں تھے وہاں پر بڑے معقول انتظامات ہو گئے ہیں, جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہے کہ انہیں قلب کی بیماری ہو سکتی ہے. ان کا قلب اگر احتیاط نہ برتا جائے تو وہ ناکارہ یا فیل بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ میجر صاحب نے فرمایا کہ آج کل کشمکش حیات اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہر آدمی وقت کو بچانا چاہتا ہے. اس وقت کو بچانے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں, ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں. بہت کم ایسا وقت ملتا ہے کہ لوگ اپنی تفریح کر سکیں یا چہل قدمی کر سکیں. صحت کے لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ مارننگ واک یا ایوننگ واک رکھی جائے, جو کہ پچھلے زمانے میں ضروری چیز تھی, وہ تو اب دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کل تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شام میں جو ٹینس وغیرہ کھیل لیا کرتے تھے یا بیڈمنٹن وغیرہ کھیلا کرتے تھے, اس کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا. ان تمام چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غذا ایک تو وہ کھائی جاتی ہے جس میں کہ چربی زیادہ ہو, جس میں کہ کولیسٹرول زیادہ ہو, لیکن چونکہ ورزش نہیں ہوتی اس لیے وہ پورے طور پر استعمال نہیں ہوتی یا میٹابولائز نہیں ہوتی, ہضم نہیں ہوتی, اور کولیسٹرول زیادہ سے زیادہ جسم میں پیدا ہوتا ہے اور وہی ان شریان میں جمع ہوتا ہے, جس سے کہ یہ آگے بڑھ کر یہ دل کی رگوں میں اگر یہ جمع ہو جائے تو ہارٹ فیل ہوتا ہے. میرے صاحب کولیسٹرول کے محققین میں سے ہیں آپ یا مخالفین میں سے؟ میں اس کولیسٹرول کے زیادہ حامی نہیں ہوں, کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ خدا نے یہ جسم بنایا ہے اس میں ایک عجب تدابیر پیدا کی ہیں کہ خواہ انسان جس کی صحت اچھی ہو خواہ کچھ بھی کھاتا جائے تو اس میں وہ کچھ برا اثر نہیں کرتی. یہ چیزیں تبھی برا اثر کرتی ہیں جب آپ کے جسم میں بالکل صحیح روانگی نہیں رہے. ان کے استعمال سے تبھی آپ کو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کا جسم صحیح کام کرتا ہے
آپ ورزش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، اور صحیح آپ کا دماغی توازن بھی رہتا ہے، خیالات بھی پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خوراک ہارٹ پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس سوال پر تو کافی بحث ہو چکی ہے۔ اگلا سوال لالی کالونی سے جناب فقیر محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ ملیریا میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دوسرے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملیریا سے ٹھیک ہونے کے بعد یرقاں ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حبیب الرحمان خان صاحب، آج سے 2 سال قبل تو کراچی میں ملیریا بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن گزشتہ سال سے یہ بڑھنا شروع ہوا، اور اس سال تو اس قدر زیادہ بڑھ گیا کہ آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس مریض جو آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں یا آؤٹ ڈور میں ہو رہے ہیں، ان میں سے ملیریا میں مبتلا بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ آج کل جو گزشتہ چند ماہ میں جو اتنی زیادہ بارش ہوئی یہاں پر، اور کراچی میں چونکہ پانی کے نکاس کا انتظام اچھا نہیں ہے، اکثر جگہ یہ پانی جمع رہا جہاں کے مچھر پیدا ہوئے۔ ملیریا ہوتا ہے ایک ملیریا کا آرگنیزم ہے جس کو کہ انوفیلیز مچھر میں ہوتا ہے، مچھر میں وہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مچھر یہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے ایک ایسے انسان کو کاٹا جس میں کہ ملیریا کے جراثیم پرانے موجود ہیں، تو وہ اپنے خون چوس کر وہ جراثیم اپنے پیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس مچھر کے پیٹ میں یہ جا کر ایک سائیکل اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس سائیکل میں جب 14 دن گزر جائیں تو اس کے بعد اگر یہ کسی تندرست آدمی کو کاٹے یہ مچھر اینوفلین، اور خصوصاً اس کی مادہ جو ہوتی ہے فیمیل اینوفلین، تو اس کے کاٹنے کے بعد یہ 14 دن کے بعد ملیریا کا بخار شروع ہوتا ہے۔ 14 دن میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آ کے کلیجے میں جمع ہوتا ہے اور پھر اس کو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ ایک نمبر جب آ جائے جو کہ عموماً 12 سے 14 دن میں آ جاتا ہے، تو زوردار قسم کی سردی لگتی ہے اور بخار بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، کافی دیر تک بخار تیز رہتا ہے اور اس کے بعد پھر خوب پسینے کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے تو ملیریا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ملیریا ہونے کے لیے ایک تو انسانوں میں پرانے ملیریا سے بیمار رہے ہوں، اس کے جراثیم ان کے جسم میں موجود ہوں۔ دوسرا، اینوفلین ماسکیٹو یا اینوفلین قسم کے مچھر موجود ہوں جو کہ کاٹیں اس آدمی کو جس میں کہ پرانا ملیریا تھا، اور اس کے بعد اپنے جسم میں یہ کچھ عرصے کے بعد اس پوزیشن میں ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ تندرست آدمی کو کاٹیں اور یہ ملیریا پھیلائیں۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ بہت میں معاف کیجیے، میرے صاحب سے مخاطب ہوں، میرے صاحب کو بہت زیادہ واقفیت ہے ملیریا سے احتیاطی تدابیر کی۔ جنگ کے زمانے میں اس کا بہت چرچا تھا۔ میرے صاحب کیا ملیریا کی 2 طرح کی تدابیر ہو سکتی ہیں، ایک تو نیشنل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی بڑے پیمانے پہ وہ جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یا یہاں لوکلی آپ سمجھ لیجیے کہ میونسپل کارپوریشن کرے، اور دوسری تدابیر وہ ہیں جو کہ آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو تدابیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو بڑی تدابیر ہے وہ تو یہی ہے کہ مچھروں کے پیدا ہونے کی جگہیں جو ہیں یا جہاں جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس کو یا تو پانی کو خشک کیا جائے کسی طرح سے، یا اس پہ ایسی چیزیں ڈالی جائیں جس میں جب مچھر پیدا ہونے لگے تو وہ اس میں مر جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مثلا یہ DDT وغیرہ ہے، یہ چھڑکی جائے، یا اوپر آئل وغیرہ پہلے ہم چھڑکا کرتے تھے جس سے جو لاروی ہوتے ہیں جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ تیل کا بوند اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کو سانس بھونڈ کے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ تدابیر ہیں جس سے کہ مچھر جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ یہ تو سب سے اعلیٰ تدابیر ہیں جس میں کہ مچھر جب کسی ملک میں نہیں ہوگا تو ملیریا بذات خود ہوگا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مچھر نہ ہو۔ یہ چند ملکوں میں ہو چکا ہے، مثلا سیلون وغیرہ میں یہ مچھر بالکل ختم کیا گیا ہے اور وہاں ملیریا وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اس بڑے پیمانے پہ ہماری گورنمنٹ ویسٹ پاکستان میں بھی اور ایسٹ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ تدابیر ہو رہی ہیں۔ تو یہ میں صاحب جنگ کے دوران میں فوجیوں پر کچھ پابندیاں تھیں، وہ
خصوصاً ملیریا کے سلسلے میں؟ ملیریا کے سلسلے میں پابندیاں یہ تھیں کہ ایک تو یہ ٹرپس کو عام ہدایات تھیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کپڑے ایسے پہنیں کہ جو آستینیں ہوں وہ لمبی ہوں، ٹخنے وغیرہ ننگے نہیں ہوں، جرابیں وغیرہ پہنی ہوں، بوٹ پہنے ہوں، جب تک وہ شام سے بعد کام کرتے رہیں تو پورا اپنا کپڑے پہنے ہوں۔ دوسرے یہ ہے کہ مچھردانی جو ہے یہ ضروری تھی، اور مچھردانی جو لگائی جائے وہ یہ نہیں کہ رات کو لگائی جائے بلکہ اس وقت لگائی جائے جب ابھی سورج ہو، کیونکہ اگر آپ رات کو مچھردانی لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اندر چند مچھر داخل ہو جائیں۔ تو ایک تو مچھردانی لگانے کا یہ ہے کہ شام کو لگائی جائے اس سے پہلے، اور دوسرے یہ تھا کہ اگر جو اس سے ننگے رہتے تھے اس کے اوپر مختلف اینٹی ماسکیٹو کریمز جو ہوتی تھیں وہ لگائی جاتی تھیں جس پہ کہ مچھر آ کے کاٹتا نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ تر تدابیر تھیں۔ کریم اور لوشن سے اچھا، کوئی اس اور کے علاوہ ایک دوسرا ہے سپریسو ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ پہلے کہا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد جو ملیریا روکنے کی دوائیں ہیں وہ کھاتے رہیے، تو ملیریا آپ میں اس دوران میں نہیں ہوگا جب تک وہ دوائیں کھاتے رہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں وہ جراثیم بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ جب وہ دوائیں کھانے چھوڑ دیں تو وہ جو جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہوئے ہیں وہ پھر بڑھ کے آپ کو ملیریا کا بخار دے دیں، لیکن وہ تو اس حالت میں دیا جاتا تھا جبکہ آدمیوں کی تعداد بڑی ضروری تھی، ان حالات میں وہ ان کو دوائی دی جاتی تھی تاکہ ان کو ملیریا نہیں ہو، اور اس وقت جو ٹرپس کی تعداد تھی وہ کم نہیں ہو۔ ڈاکٹر صدیق صاحب، ملیریا کے بعد اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ ملیریا بہت عرصے تک جاری رہے تو اسپلین یا ارتحال بڑھ جایا کرتا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ بعد دفعہ اس کو نکالا بھی جاتا ہے۔ آپ کو تجربہ ہے؟ جی ہاں، یہ ملیریا جو ہے جیسا آپ نے بتایا ابھی میجر صاحب نے اور ڈاکٹر خان صاحب نے، یہ تو میڈیکل پرابلم ہے، لیکن ہم لوگوں کی چاقو جو ہے وہ آخر میں استعمال کرنا پڑتا ہے کافی لوگوں میں، اگر یہ طریقے سے اس کی روک تھام نہ ہوئی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے اگر کرونک ہو جائے، یعنی ملیریا ٹریٹ نہ ہوا میڈیکلی اور سفر کرتے رہے، تو یہ پیراسائٹس جو ہیں یہ جا کے اسپلین میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں یہ کارگزاری کرتے ہیں اپنی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسپلین بہت بڑی ہو جاتی ہے، سارے پیٹ کو بھر لیتی ہے قریب قریب۔ کچھ علاقوں میں تو ایسا ہوا ہے جہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا کہ لوگ سینسس لیتے تھے کہ بھئی کتنوں کی اسپلین یعنی تلی کے چیسٹ کے کیج سے کتنے نیچے ہے، 2 انگلی بڑی ہے، 3 انگلی بڑی ہے، اور یہ بہت تعداد میں ہوا کرتی تھی۔ اب تو یہ حالت نہیں ہے، لیکن اب بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی اسپلینیں لے کر کے آتے ہیں اور وہ لوگ بیکار ہوتے ہیں، اور اس میں ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کہیں گر گئے یا کام کے قابل بھی نہ رہے تو یہ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، مر جاتے ہیں۔ لہذا بڑی تلی جو ہے وہ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس میں، پھٹنے کا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کام کے قابل ہوتے ہیں، ایک لوڈ پیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے ان کا، اور ملیریا ان کو آتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی صاحب معاف کرتا کلامی معاف، آپ کو شاید وہ کیس مشہور یاد ہے شملے میں جب کسی انگریز نے کسی کی پیٹ پہ ایک لات ماری تھی تو اس کی اسپلین پھٹ گئی تھی، وہ ملیریل رہی ہوگی۔ ہاں، اس پہ بڑا شور مچا تھا، تو اس نے لات مار کے اس کو مار دیا اس کو، لیکن پوسٹ مارٹم پہ اس کی تلی جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی۔ یہ اکثر ہوا ہے، چلا ان کیسز میں سرجن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو پریپیئر کر کے اور اسپلین ہم ان کو نکال دیتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ اگر مذائقہ تو ہے، سیریس آپریشن ہے، اسی واسطے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ملیریا ایسی چیز ہے جو پریونٹیبل ہے، اس کو پریونٹ کرو، ورنہ اس میں یہ سب خطرات ہیں۔ چاقو تو جب چلے گا جبکہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو یہ ایک ڈینجر ہے کہ اگر تلی بڑھ گئی تو پھٹنے کا ڈر ہے، اس کے معمولی باتوں سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ چاقو شوقیہ نہیں ہے؟ شوقیہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے ڈینجرس ہے، پیشنٹ ویک ہوتا ہے، بلڈ کافی لاس ہوتا ہے اس میں، اتنی بڑی اسپلین اتنی بلڈ گیا نکل گیا بدن سے، اتنا ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر آلریڈی وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس سوال کا ایک اور حصہ رہ گیا تھا جو ڈاکٹر حبیب الرحمان خان سے مخاطب ہوتا ہوں، وہ یرقاں کے متعلق وہ پوچھتے ہیں کہ وہ ملیریا کے ٹھیک ہونے کے بعد یرقاں ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے؟
سب اس میں یہ جو لفظ ہے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وضاحت طلب ہے۔ جیسا کہ میجر صاحب بھی وضاحت کے ساتھ فرما چکے ہیں، ملیریل پیراسائٹ جو ہوتے ہیں وہ خون کا جو جز ہوتا ہے ریڈ بلڈ کارپسکلز یا لالواں حصہ جو ہوتا ہے، لال جو ہوتا ہے، یہ اس کے اندر جا کے جمع ہوتے ہیں، اور جب سردی لگتی ہے تو یہ سردی لگ کے بخار اس وقت آتا ہے جبکہ یہ پھٹ جاتی ہیں، یعنی ریڈ بلڈ کارپسکل جو ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، اور ان کی کمی دھیرے دھیرے جو کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بدن اس کا خون کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نارملی ایک شخص مرد میں تو 50 لاکھ ریڈ بلڈ کارپسکل پر کیوبک ملی میٹر ہوتے ہیں، اور ایک خاتون میں 4.5 ملین کہہ لیجئے یا 45 لاکھ کہہ لیجئے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس میں باؤٹس آف فیور آئیں گے یا جتنے ایسے حملے ہوں گے جس میں کہ سردی لگے اور بخار تیز ہو، تو اتنے ہی ریڈ بلڈ کارپسکلز اس سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ریڈ بلڈ کارپسکلز جب کم ہوتے ہیں تو یہ آ کے ان کو جو آگے اس کا حصے کیے جاتے ہیں تو وہ کلیجے ہی میں ہوتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے ریڈ بلڈ کارپسکلز کا جو کہ کلیجے میں آنے کے بعد یرقان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ ملیریا کے اچھا ہو جانے کے بعد یرقان ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ملیریا کے دوران میں جبکہ پوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے، جبکہ یہ باؤٹس آف بخار جاری رہے، تو اس وقت یرقان کے ہو جانے کی چانسز زیادہ ہیں۔ بعد میں نہیں بلکہ دوران میں۔ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، یہ جو جانڈس جو ہوتا ہے یرقان، یہ جس کو ہیمولیٹک جانڈس کہتے ہیں، یعنی ریڈ کارپسکل جیسے کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا ان کے پھٹنے سے ہوتا ہے۔ جب ان کی ہیموگلوبن جو ہوتی ہے، جو سرخ مادہ ہوتا ہے سیلز میں، اس کو وہ پانی کر دیتا ہے، تو اس کا جو باقی جزو رہ جاتا ہے، آئرن جو ہے اس میں وہ لیا جاتا ہے، اور جو باقی رہ جاتا ہے اس کا رنگ جو ہوتا ہے، وہ رنگ جب بہت سے ریڈ سیلز پھٹتے ہیں تو رنگ جو ہوتا ہے وہ خون کو رنگ دیتا ہے، اور وہ خون جب جسم میں پھیلتا ہے تو ہر جسم کے ہر حصے کو رنگ دیتا ہے، تو اس رنگ کو پھر ہم جانڈس کہتے ہیں، اور وہ اصل میں ہوتا انہی سیل کے پھٹنے کی وجہ سے ہے، جو کہ ملیریل پیراسائٹ اس میں داخل ہو کے اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال جناب محمد مشتاق صاحب مارٹن روڈ سے پوچھتے ہیں کہ تپ محرقہ یا ٹائیفائڈ کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ میرا آپ تپ مور کا ایک خاص بخار ہے جس کو میادی بخار بھی کہتے ہیں، اور اس کی مطلب جس پر مور کا وہ ہوتا ہے جو کہ جس کا کہ علاج نہیں ہوتا تھا کوئی بھی، اس کو مور کا کہتے تھے۔ اب علاج نکل آیا ہے، وہ اس کے بعد ہوا ہے، پہلے اس کو مہر کا کہتے تھے۔ لگاتار ہوتا ہے، لیکن اس کا جراثیم جو ہے وہ پکے طور پہ اب معلوم ہے، اس کو ٹائیفائڈ بیسیلس کہتے ہیں۔ اب جس شخص میں یہ ٹائیفائڈ بیسیلس داخل ہو جائیں اور ان کی مقدار بڑھ جائے، اور جب وہ انتڑیوں میں داخل ہو جائیں اور زیادہ مقدار میں اس کو سوزش پیدا کر دیں، تو اس کے بعد وہ اس میں جو بخار ہوتا ہے اس کو ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں۔ اور علاج؟ اس کا علاج جو ہے وہ پہلے جو علاج ہوا کرتا تھا اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے نرسنگ اور فیڈنگ اور لوکنگ آفٹر، ان کو دیکھنا، بھالنا اور ان کی نرسنگ وغیرہ کرنا اور خوراک کا اس کا کنٹرول کرنا۔ اب جو علاج ہے وہ ایک دوائی ہے جس کو کلورمفینیکول کہتے ہیں۔ وہ کلورمفینیکول جب اس کو دیتے ہیں تو وہ جراثیم پہ اثر کرتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور بخار جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو آج کل جو علاج ہے، میں باقی چیزوں میں نہیں جا رہا جو کہ عام ہسپتال میں ہم باقی علاج کرتے ہیں، میں صرف محض اس دوائی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جس کو آج کل عام طور پہ ٹائیفائڈ بخار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو اس کی تپ محرقہ کے بہت سے مضر کیفیتیں بیان کی جاتی تھیں اور آپریشن بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہاں، وہ بہت سی صدیقی صاحب کو شاید تجربہ ہو۔ اب بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں چاقو آتا ہے، جب بھی میڈیکل میں کمپلیکیشن ہوتا ہے چاقو آ جاتا ہے۔ اب یہ ٹائیفائڈ جیسا میجر صاحب نے کہا، یہ ٹائیفائڈ بیسیلس سے ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائیفائڈ بیسیلس جراثیم جو ہیں یہ چھوٹی آنتوں میں السرز بناتے ہیں، یعنی پھوڑے اور پھنسی کی شکل سے پہلے بنتا ہے، اس کے بعد سے زخم پڑ جاتے ہیں۔ اب زخم جو گہرے ہوئے تو آنتوں کو، پوری آنتوں کو پھاڑ کے اس میں سوراخ کر دیتے ہیں۔
اب آنتوں میں اگر سوراخ ہو جائے تو جو کچھ مادہ آنتوں میں ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ پیٹ کے اندر جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں سوزش ہو جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرفوریشن، اور یہ بڑی سیریس چیز ہوتی ہے، اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں. اب یہ عام طریقے سے آتے ہیں دو طرح سے. ایک تو آتے ہیں وہ مریض جن کی ڈائگنوسس نہیں ہوئی ہے، یہ باہر کہیں علاج کرا رہے ہیں بخار کا، ان کو پتہ نہیں کہ یہ ٹائیفائڈ تھا، میابی بخار کہہ کے علاج ہو رہا ہے حکیموں کا یا کسی اور ڈاکٹروں کا ایسا ہی. اور جب جس وقت کی وہ ایمرجنسی ہوئی تب وہ آتے ہیں ایمرجنسی بن کے، وہ بڑے خراب حالت میں ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے مریض ہوتے ہیں جو وارڈ میں داخل ہیں، علاج ہو رہا ہے اور دوران علاج ایک دم ان کا پرفوریشن ہو گیا. تو اس میں اگر آپریشن فوراً نہ کیا گیا، پیٹ سارا صاف نہ کیا گیا، وہ سوراخ بند نہ کیا گیا تو وہ تو مہلک ہو جاتے ہیں، بچتے نہیں. اس واسطے سرجری جو ہے، ان آپریشنز میں آپ کی مورٹیلٹی یا اس کے آپریشن کے بعد اموات کتنی فیصدی ہوتی ہے؟ مارٹیلٹی کا یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن ہوتی ہے کتنی پر دیر میں آیا. اگر پرفوریشن وارڈ میں ہوا ہے اور اگر ہم کو مل گیا اسی وقت ڈائگنوسس ہو گئی 2-4 گھنٹے کے اندر اور 5-6 گھنٹے کے اندر ہو گیا تو بچ جاتے ہیں وہ. تو خون کی نالی اگر پھٹ جائے جس کو ہیمریج کہتے ہیں ٹائیفائڈ السر میں، ہاں، تو اس کی بابت آپ کے آپریشن کا کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ خون کی نالی تو نہیں پھٹتی اس میں زیادہ. ہیمریج بھی ہوتے ہیں نا؟ ہیمریج ہوتا ہے وہ آنتوں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ آنتوں سے نکلتی ہے، ہاں، وہ وہی تو میں- پہلے ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کچھ نہیں کرتے ہم لوگ، بیکاز وہ تو آنتوں میں کھلی ہوئی ہے، اس میں کتنے ڈھونڈتے پھریں گے. 23 فٹ کی نالی ہے، لیکن ہم اس کو کھولتے ہیں جو آٹے پھٹ کے پیٹ میں ہو جاتی ہے. تو ان میں وہ- ہیمریج کا کیا علاج؟ اس ہیمریج کا علاج یہ ہے کہ سمٹومیٹرک ٹریٹمنٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا سے اپنا کریں، Blood بلڈ transfusion ٹرانسفیوژن وغیرہ دے دیتے ہیں دیں ہم زیادہ تر. اور ان کو اس سے رک جاتا ہے. اسے رک جاتا ہے. یا تو ان کو سے اس سلسلے میں ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ٹائیفائڈ ایک ایسا مرض ہے جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے. اور ایسے ملکوں میں جہاں کے جن کا کہ معیار سینیٹیشن کا بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے، وہاں پہ تو یہ ختم ہی ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس میں اب ٹائیفائڈ شامل نہیں ہے، لیکن بہت سی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں چونکہ ابھی بھی ٹائیفائڈ ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا TAB پروفائلیکٹک جو انجیکشن ہے اس کو اگر لگا دیا جائے تو اس سے بہت حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری سے بچاوٹ ہو سکتی ہے. اگر ہو بھی تو پھر بھی بڑی معمولی طریقے کا بخار ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ اس کو بہت پاپولرائز کرنا چاہیے، ہاں. بلکہ کمپلسری کرنا جی چاہیے. ہاں، ہمارے یہاں ہاں. جبکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں کا پانی ہمیں بالکل ٹھیک ملتا ہے، ٹھیک ہے. یا یہ کہ ویجیٹیبلس وغیرہ جو ہمارے یہاں آتی ہیں وہ صاف طور پر دھوئی جاتی ہیں، یا یہ کہ ہمارے یہاں کے جو کھانا پکانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ بیماری ہوتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ٹائیفائڈ کا یہ انجیکشن لے لیا جائے، جس سے کہ 1 سال تک کم سے کم انسان محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن آج کل دیکھا ہے کہ یہ اسکولوں میں بچوں کو تقریباً ہر سال یا ہر دوسرے سال انجیکشن TAB ویکسین لگتی ہے آج کل. تو عام طور پر اسکولوں پہ آج کل یہ لگائی جا رہی ہے. بعض لوگ ان ٹیکوں کے خلاف ہیں، ان کے متعلق ٹیکے کے خلاف کو خاص وجہ تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ٹیکے کے بعد بچے کو ذرا بخار ہو جاتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے. یہ خیال تو غلط ہے کہ ٹیکے سے بخار ہو جاتا ہے، یعنی ٹائیفائڈ نہیں ہو جاتا. ٹیکے کا ریئیکشن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے، ویکسین کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے، دوسرے دن. ٹائیفائڈ کا بخار جو ہے وہ تو ہفتہ 10 دن 12 دن کے بعد ہوگا. یہ تو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ وہ ضروری چیز ہے، یہ کرانا بہت چاہیے. ضروری چیز ہے. شکریہ.